کبھی سوچا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب یہ دنیا ختم ہوگی تو ایک نیک روح کا سفر کیسا ہوگا؟ تو آئیے آج ہم اسی پرسکون اور روشنی سے بھرے راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک مومن کو اس کی آخری منزل تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا یہ وعدہ دیکھیے، یہ وہ خوبصورت بلاوا ہے جو ہر اطمینان والی روح کا منتظر ہے۔ یہی وہ آخری منزل ہے جس کے لیے ہر مومن کوشش کرتا ہے۔ تو اس عظیم سفر کا مرکزی کردار کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن جسے اطمینان والی روح کہہ رہا ہے، آخر وہ ہے کون؟ تو دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بس 3 اہم کاموں پر مرکوز رکھی، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کی خوشی کے لیے خود کو گناہوں سے بچایا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مطلب یہ صرف کچھ عبادات نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اچھا، اب ذرا تصور کیجئے اس سفر کے پہلے لمحے کا، وہ لمحہ جب سب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت کا ہنگامہ شروع ہوگا۔ اس دن کی شروعات ایک ایسی شدید دہشت سے ہوگی جسے قرآن الفزع الاکبر یعنی سب سے بڑی گھبراہٹ کہتا ہے۔ یہ ایک ایسا خوف ہوگا جو اس دن تقریباً ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس دن سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ایک طرف گناہگار ہوں گے جو شدید گھبراہٹ، جہنم کی دہکتی آگ اور سورج کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف نیک لوگ ہوں گے جنہیں فرشتے خوشامدید کہیں گے۔ وہ ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہوں گے اور انہیں اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ اور یہ صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی طرف سے ایک شاندار استقبال بھی ہے۔ ذرا سوچئے، اس ہولناک منظر میں فرشتے آ کر کہیں گے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر ڈر کو، ہر فکر کو ختم کر دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس افراتفری میں نیک لوگوں کو پہچانا کیسے جائے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خاص نشانیاں اور اعزازات ہیں جو انہیں سب سے الگ کھڑا کر دیں گی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ان کے چمکتے ہوئے روشن چہرے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس عظیم لمحے کی خوشی ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہوگی۔ اور یہ چمک صرف ایک دن کی نہیں ہوگی، نہیں، یہ تو ان کی پوری زندگی کی کہانی سنا رہی ہوگی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکل حالات میں بھی جان بوجھ کر صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک چھوٹی سی بات سمجھنا ضروری ہے۔ ایک خاص قسم کی حدیث ہوتی ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں پیغام تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اسے بیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث قدسی کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ اس دن خود پکاریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رشتے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ ان کا انعام عرش کا وہ خاص سایہ جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ کا یہ پکارنا اس لیے نہیں کہ وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے سامنے کھلے عام ان کی عزت اور مرتبے کا اعلان ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب شروع ہوتا ہے اس سفر کا اگلا مرحلہ جو ایک ذاتی خدائی روشنی کی رہنمائی میں طے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر مومن کو ایک خاص روشنی دی جائے گی، ایک ذاتی نور، اور یہ کوئی عام روشنی نہیں ہوگی، یہ تو ان کے ایمان اور نیک اعمال کا عکس ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط تھا، اس کی روشنی اتنی ہی تیز ہوگی، اور یہی روشنی ان کے آگے چل کر انہیں سیدھا جنت کا راستہ دکھائے گی۔ قرآن اس منظر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، ذرا سنیے۔ جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اور اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود ان کی عاجزی تو دیکھیے، وہ اس وقت بھی دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آخری لمحے تک بھی صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اب سفر کی آخری منزل، وہ مقام جہاں ہر مومن پہنچنا چاہتا ہے، جنت کے دروازے، اور وہ استقبال جو ان کا منتظر ہے۔ جہاں ایک طرف گناہگاروں کو سخت فرشتے گھیر لیں گے، وہیں نیک لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے نرم دل فرشتوں کے قافلے آئیں گے۔ وہ صرف فرشتے نہیں بلکہ محافظ ہوں گے، رہنما ہوں گے، اور ہر قدم پر خوشخبری سنانے والے ساتھی ہوں گے۔ اور پھر وہ فرشتے وہ الفاظ کہیں گے جو دنیا کا ہر خوف، ہر غم، ہر پریشانی بھلا دیں گے۔ وہ کہیں گے، خوف نہ کرو،
غم نہ کرو اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور بس اس کے بعد وہ اپنی ہمیشہ کی منزل میں داخل ہو جائیں گے، ایک ایسی جگہ جہاں صرف سکون ہی سکون ہے، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اور جو آرام کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے مومن کا سفر آخرت میں۔ اس سب کو جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس ابدی انعام کا وعدہ ہماری آج کی زندگی گزارنے کے طریقے پر اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟